والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو جو ہے میلاد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میلاد شریف کیا پاکستان اور ہندوستان میں ہی ہوتا ہے یا عرب ممالک میں بھی ہوا کرتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ میلاد جو تم کرتے ہو یہ صرف تمہاری ایجاد ہے اور کہیں پہ نہیں ہوتا، جہاں سے دین نکلا ہے عرب شریف میں وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو صحیح ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب اور اسی سے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہاں پر میلاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیے، کتاب کا نام ہے امداد المشتاق اور لکھنے والے جناب اشرف علی تھانوی صاحب ہیں۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر یہ دیکھیے آپ، صفحہ نمبر 42 پہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ مولود شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں، اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ مولود شریف جو ہے وہ تمام عرب کے علماء اور عرب والے کرتے ہیں، بھئی یہی ہمارے لیے اس کے جواز کی جو ہے دلیل کافی ہے۔ اور حضرت رسالہ پناہ کا ذکر کیسے مذموم ہو سکتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح منع ہو سکتا ہے۔ البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہیے، اور قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یعنی میلاد شریف جب ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے لیے قیام کیا جاتا ہے، کھڑا ہو کے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ہاں مجھ کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے، یعنی میرے کو ایک سکون کی کیفیت ملتی ہے کہ جب میں صلاۃ و سلام وغیرہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جناب اشرف علی تھانوی صاحب نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ میلاد شریف صرف پاکستان اور ہندوستان میں نہیں ہوتا، یہ میلاد شریف حرمین طیبین میں بھی ہوا ہے۔ پھر ان کی وہابیوں کی حکومت آئی، تو وہابیوں کی حکومت میں اگر یہ منع کر دیا گیا ہے، اس سے پابندی لگ دی گئی ہے، تو اس سے اس کے ناجائز ہونے پہ کوئی دلیل نہیں پڑتی ہے، بلکہ دیکھا جائے کہ ان وہابیوں کی حکومت سے پہلے وہاں کن کی حکومت تھی؟ ترکیوں کی حکومت تھی۔ تو ترکی جو ہے سچے عاشق رسول تھے اور پکے سنی تھے، اور ان کے بھی وہی عقائد تھے کہ جو آج ہم سنی بریلویوں کے عقائد ہیں۔ تو وہ بھی حرمین کے علماء بھی محفل میلاد کیا کرتے تھے، اور آج کا اگر کوئی انکار کرتا ہے اور تھانوی صاحب کے ماننے والا انکار کرتا ہے تو پھر یہ بہت بڑا تعجب کی بات ہے کہ کیوں انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سن کر، حق سمجھ کر، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح اسی کتاب کے دوسرے صفحے پہ دیکھیں آپ، یہ صفحہ نمبر ہے 46۔ تو 46 پہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے علماء مولود شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں، یعنی وہابی لوگ مولود شریف، مولود کے معنی میلاد شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں، تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علماء جو ہے اس کے جائز ہونے پہ بھی گئے ہیں، کوئی مسئلہ کوئی ہے۔ جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں، اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے، یعنی عرب کے جو علماء تھے جو میلاد کیا کرتے تھے، ہم ان کی اتباع کریں، ہم کیوں اس کے یعنی ناجائز ہونے پہ اتنا تشدد کریں۔ البتہ وقت قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہیے، یعنی یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی پیدا ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہو چکے ہیں نا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے تو مذائقہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر میلاد شریف میں یہ اعتقاد کر لیا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس میلاد میں تشریف فرما ہو سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، تو کہتے ہیں اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ عالم خلق مقید بزبان و مکان ہے، لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے، پس قدم رنجا فرمانا ذات بابرکات کا بعید نہیں ہے۔
کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس محفل میں قدم رنجہ فرمانا یہ کوئی بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میلاد کی محفل میں تشریف لانے کا اعتقاد تو ان کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میلاد شریف کے محفل میں آ سکتے ہیں؟ یہ تو خود ان کے بڑے تسلیم کر رہے ہیں کہ محفل میلاد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا سکتے ہیں۔ تو محفل میلاد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا سکتے ہیں تو ہماری مدد کو کیوں نہیں آ سکتے؟ اللہ تعالیٰ عقل کی توفیق عطا فرمائے اور ان جھگڑالو مولویوں کے شر سے اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے کہ جو ہم مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دینا چاہتے، اور خود ان کے بڑوں سے ہی یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محفل میلاد میں تشریف لا سکتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کے معاملات میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے بلکہ بڑوں کی بات مان لینا چاہیے۔